جس انسان نے خود کو پہچان لیا کہ میں کون ہوں، وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو باوجود اس کے کہ علم زیادہ نہیں رکھتے، لیکن علم ان پر وارد ہوتا رہتا ہے، جو ایک خاموش آدمی کو اپنی ذات کے ساتھ دیر تک بیٹھنے میں عطا ہوتا ہے۔ انسان کا اصل جو اللہ نے دے کر پیدا کیا ہے، وہ تب ہی ملتا ہے جب آدمی اپنے نفس کو پہچانتا ہے۔ انسان اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے دوسروں پر تنقید زیادہ کرتا ہے اور خود میں تبدیلی نہیں کرتا۔ انسان کو پناہ کہاں ملتی ہے؟ تو فرمانے لگے، ماں کی آغوش میں۔ اگر وہ میسر نہ ہو تو والدین کی دعاؤں میں۔ اگر وہ بھی بدقسمتی سے نہ ملے تو پھر علم میں۔ وہ علم کتابی یا حساب الجبرے کا نہیں، ایسا علم جس سے آپ کی ذات، روح اور دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ وہ خدا کی مخلوق کے لیے زحمت نہ بنے۔ جب میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں تو میرے دل میں آیا کہ علم نافع بڑی پناہ گاہ ہے، تو پھر ایک استاد کا کیا مقام ہوگا۔ اندر سے ٹوٹا ہوا انسان باہر کے لوگوں کے کسی کام کا نہیں رہتا۔ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ تو ہوں، کیونکہ میرا رب کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا۔ خدا کے واسطے دعا کے دائرے سے ہرگز نہیں نکلیے گا، اور یہ مت کہیے گا کہ جناب دعا مانگی تھی اور اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ دعا خط و کتابت نہیں، بلکہ یہ تو ایک یک طرفہ عمل ہے۔ تکبر، انا اور گھمنڈ قوموں اور انسانی گروہوں کے لیے بڑی خوفناک چیز ہے۔ اگر کوئی شخص عزت و وقار اور اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے تو وہ کسی حال میں رشوت کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ انسان اشرف المخلوقات تب بنتا ہے جب وہ خود کو بے جا اور ناجائز خواہشات سے محفوظ رکھتا ہے۔ جہاں انسان ضد میں آ کر رکتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، تو پھر اس کے آگے بڑھنے اور منزل تک پہنچنے کے جو بھی مقامات ہیں وہ مسدود ہو جاتے ہیں۔ دنیا سے جانے سے پہلے ایک ایسی صورت پیدا کرو کہ ارد گرد بسنے والے لوگ اور انسان اور اپنے عزیز و اقارب اور ان کے علاوہ لوگوں میں محبت، الفت اور یگانگت پیدا ہو جائے اور وہ اچھے لگنے لگیں، جیسے اپنی ذات اچھی لگتی ہے۔ رشتے عزت مانگتے ہیں، لیکن عزت نفس پر ہماری توجہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے خود اپنی ذات کو عزت عطا نہیں کی ہوتی، اور ہم سے ایسے فعل سرزد ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم دوسروں کو عزت نہیں دے سکتے۔ جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ زندگی آخر کار رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں
پھولوں سے بھرا ٹوکرا عطا کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے اور ہم صرف ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ طاقت، فراوانی، عظمت اور شان و شوکت خدا کی صفات ہیں، بندے کو ان کے حصول کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ یقیناً انسان کو اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے، اس ایمان سے اس کے بہت سے مشکل مسائل کا حل خود بخود نکل آتا ہے اور وہ قوی تر ہو جاتا ہے۔